يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صلوات. عزیزان محترم، سن 1441 ہجری کا آخری سورج غروب ہوا اور 1442 ہجری کے پہلے چاند کے نمودار ہوتے ہی ہماری موسم ازاں کا آغاز ہوا. ہمارا یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نئے سال کا آغاز مبارکباد سے نہیں کیا، خوشیوں سے نہیں کیا، مسرتوں سے نہیں کیا. ہم ہمیشہ اپنے نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کی فرش اعلیٰ بچھا کر کرتے ہیں. ہم کیا کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسی مہینے میں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر شہید کر دیا گیا. سب کو یاد ہوگا کہ نبی کے گھر چھوٹا نواسا پیدا ہوا. ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر حسین ابن علی کو آغوش رسول اللہ میں دیا گیا. رسول نے حسین کو آغوش میں لیا، پارچے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد حسین کے پیشانی کا بوسہ نہیں لیا، حسین کے رخساروں کا بوسہ نہیں لیا، بلکہ حسین کے ننھے ننھے گلے کا بوسہ لیا. اور بوسہ لینے کے بعد بے اختیار نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کنیز قریب میں کھڑی اس واقعے کو دیکھ رہی تھی. جب اس نے دیکھا تو دوڑ کر آئی فاطمہ زہرا کے پاس، گھر کی کنیز ہے نا، پکار کے کہنے لگی کہ بی بی، آپ کے چھوٹے بیٹے کی ولادت کی خوشی آپ کے بابا رسول اللہ کو نہیں ہوئی. کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، حسین کو چومتے جاتے ہیں، اس کے گلے کو بوسہ دے جاتے ہیں اور چیخ چیخ کے گریا کرتے جاتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ سہارا لے کر نبی کی بیٹی کھڑی ہوئی، آئی اپنے بابا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ کو میرے بیٹے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کیا جواب دے. کہا کہ بیٹی خوشی تو ہوئی. کہا بابا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ نہ پوچھ کے میرے رونے کا سبب کیا ہے. کہا بابا کچھ تو بتائیں کہ یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کہا کہ فاطمہ نہ پوچھ تو بہتر ہے. 2 یا 3 مرتبہ جب رسول نے انکار کیا تو اب رسول کی بیٹی ہے نا، جلال آ گیا. جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتلائیں کہ آپ حسین کو روک دیکھ کر کیوں گریا کر رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی کو بلاؤ. علی آئے. کہا کہ یا علی ذرا فاطمہ کا بازو تو تھامو. علی نے فاطمہ کا بازو تھاما اور اب رسول نے رو کر فرمایا کہ بیٹی، تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا
کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا. ماں ہے نا, ماں ہے, گھبرا گئی, گھبرا کے کہنے لگی بابا جرم کیا ہوگا, خطا کیا ہوگی؟ کہا بیٹی کوئی جرم نہیں ہوگا, کوئی خطا نہیں ہوگی. کہا بابا کس زمانے میں یہ واقعہ ہوگا؟ کہا فاطمہ جب میں بھی نہیں ہوں گا, علی بھی نہیں ہوں گے, تم بھی نہیں ہوگی, حسن بھی نہیں ہوں گے. ماں ہے نا, ماں کا دل ہے, گھبرا گیا, گھبرا کے کہنے لگی بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ کہا فاطمہ مت گھبرا, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جن کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے, جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی, جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھے پر روئیں گے, اور جن کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. تو تمہارا اس فرش عزا پر بیٹھنا نتیجہ ہے فاطمہ زہرا کی دعا کا. تو اس گریے کی, اس رونے کی حفاظت کرو. یہ رونا تمہاری پہچان ہے, یہ رونا تمہاری پہچان ہے, اور حسین کا ماتم تمہارا شناختی کارڈ ہے. تمہیدی مجلس ہے نا, پہلی گفتگو ہے, اور عنوان تو ذہن میں ہے, قرآن اور تخلیق کائنات, ٹھیک ہے نا. آج اصل میں بادل خوب برسا, جس کے سبب سے ٹریفک کی صورتحال بہت خراب رہی, اور اس سے قبل میں دو جگہ پر خطاب کر کے آ رہا ہوں, اور آپ کے بعد پھر مجھے حسین ایرانیان پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو میں نے منتظمین سے گزارش کی کہ چونکہ ٹریفک کی صورتحال بہت خراب ہے, تو آج کی حد تک صرف میں مختصر گفتگو کروں گا. دو مقامات پہ بھی میں 30-35 منٹ گفتگو کر کے آ رہا ہوں, اور آپ کو بھی آج بہت زیادہ ذہن میں سوال نہیں دوں گا. تو پیغام یہی ہے آج کا کہ اس گریے کی حفاظت کرو. یہ گریہ تمہاری پہچان ہے, نہیں, یہ گریہ شرافت آدم ہے. یہ رونا شرافت آدم ہے, یہ رونا شرافت انسانیت ہے, یہ رونا زندگی کی علامت ہے. بھائی سب کو یاد ہوگا بعثت آدم, آدم علیہ السلام زمین پر مبعوث کیے گئے, بھیجے گئے نا. آدم آئے زمین پر, کہاں اتارا؟ سلام دید کی پہاڑیوں میں. جناب حوا بھی تو ساتھ آئی نا, انہیں کہاں اتارا؟ جدہ میں. آج تک اس جگہ کا نام جدہ ہے. تو آدم بھی زمین پر آئے, جناب حوا بھی زمین پر آئی. آدم کو اتارا سلام دید کی پہاڑیوں میں, جناب حوا کو اتارا جدہ میں, اور دونوں کے درمیان کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ. تو مالک دونوں کو ایک ہی مقام پر اتار دیتا. یہ درمیان میں فاصلہ کیوں رکھا؟ کہا بھائی فاصلہ اس لیے رکھا تاکہ آدم فراق حوا میں گریا کرے, حوا فراق آدم میں گریا کرے, اور انسانوں کی پہلی تہذیب رونے سے بنے, ہنسنے سے نہ بنے. آدم کو سلام دید کی پہاڑیوں میں اتارا, سری لنکا کے قریب. جناب حوا کو جدہ میں اتارا, درمیان میں 200-250-300-400 کلومیٹر کا فاصلہ. مالک فاصلہ کیوں؟ کہ بھائی فاصلہ اس لیے رکھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے فراق میں روئیں, اور انسانوں کی پہلی تہذیب رونے سے بنے, ہنسنے سے نہ بنے. تو یہ رونا زندگی کی علامت ہے, یہ رونا گریہ زندگی کی علامت ہے. اس لیے کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, ہنستا ہوا نہیں آتا. بھائی بہت سامنے کی بات ہے, مشاہدے کی بات, کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, ہنستا ہوا نہیں آتا. چاہے وہ بچہ رونے والوں کے گھر میں پیدا ہو یا رونے کی مخالفت کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو. باتیں تو پہنچ رہی ہے نا, اور تمہیدی گفتگو ہے, اور کہہ چکا ہوں, معذرت کر چکا ہوں کہ برسات کی وجہ سے بادل اتنا ٹوٹ کے برسا کہ واقعا میں خود مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں کہ جگہ جگہ پر ٹریفک بالکل بیک لاک ہے, بمپر ٹو بمپر ہے. تو زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, لیکن یقیناً آج کے حد تک کچھ معلومات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سبب تھا بادل جو ٹوٹ کے برسا. کاش عاشور کے دن کربلا میں بھی برس جاتا. مسائل تک نہیں آیا, یہ کہ جملہ میں نے ہدیہ کیا ہے, ٹھیک, تاکہ رونے کی اہمیت واضح ہو جائے. دیکھو کربلا کا نام لیا میں نے, آپ کی آوازیں بلند ہوئی نا,
ایک لفظ کہا میں نے کربلا، اور آپ کی آوازیں بلند ہوئی یا نہیں؟ بھائی یہی تو معجزہ ہے کربلا کا اور حسین کے نام کا، کہ نام آتا ہے آواز بلند ہو جاتی ہے. لیکن کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ گریا سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک؟ اور کربلا سمجھ میں آ جائے گی تو گریا بھی سمجھ میں آ جائے گا. گریا سمجھ میں آ جائے گا تو حسین سمجھ میں آ جائے گا، اور حسین سمجھ میں آ گیا تو حسین کے نانا کا دین بھی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں روک رہا ہوں تمیدن کو تمہیں ہتیا کرنے کے لیے. ٹھیک؟ حسین سمجھ میں آ گیا تو حسین کے نانا کا دین خود بخود سمجھ میں آئے گا، اور نانا کا دین سمجھ میں آیا تو جو اس دین کو بچا کے لے گیا وہ حسین بھی سمجھ میں آئے گا. تو مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ پروردگار کی نگاہ میں اس کائنات میں سب سے قیمتی شے ہے کیا؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شے ہے اس کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی انڈیت میں اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے اس کا دین. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو حق ہے اس سے دلیل پوچھیں کہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی شے اس کا دین ہے. ٹھیک؟ تو دلیل سن لو. مجھے بتلاؤ کہ کیا محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبوب بھی کوئی نبی ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ محمد مصطفیٰ کائنات کا سب سے چہیتا نبی ہے. ٹھیک؟ اس نبی کی زندگی بھی خرچ کروا دی اس دین کو پہنچانے میں. بھائی اللہ کے نبی سب سے قیمتی شے ہے اس کا دین. دلیل کیا ہے؟ کہ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، سب سے محبوب نبی ہے، اس کی زندگی بھی خرچ کروا دی اس دین کو پہنچانے میں، اس دین کی حفاظت میں. نہیں، فقط محمد عربی کی زندگی نہیں خرچ کروائی، 1.25 لاکھ نبیوں کی، 1,24,000 نبیوں کی زندگی خرچ ہو گئی، صرف ہو گئی اس دین کی حفاظت میں اور اس دین کو پہنچانے میں. تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ 1.25 لاکھ نبی اپنی زندگیاں بتا گئے اس دین کی حفاظت میں. لیکن اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ایک ایک نبی کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے. اگر ایک ایک نبی کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا، اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا تو حسین سمجھ میں آ جائے گا، حسین سمجھ میں آ گیا تو حسین پر گریہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اب چلو تاریخ قرآن کی طرف. سورہ بقرہ میں مختصراً درج ہے کہ مصر کے کاہنوں نے جادوگروں نے اور پیشن گوئی کرنے والوں نے پیشن گوئی کی. کس سے کی؟ فرعون سے کی. کہنے لگے فرعون سے کہ تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں، تیری حکومت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو رون دے گا، تیری بادشاہت کو تمام برباد کر دے گا، تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا. فرعون نے سنا، گھبرایا اور گھبرا کے کہنے لگا کہ اس کا علاج بتلاؤ، اس کا حل بتلاؤ. ٹھیک ہے؟ اب پیشن گوئی ہو رہی ہے کاہنوں کی طرف سے، جادوگروں کی طرف سے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کو اٹھا دے گا، تیرے تخت و تاج کو رون دے گا. گھبرا کے کہنے لگا حل بتاؤ. کہا کہ حل یہ ہے کہ کسی گھر میں لڑکا پیدا ہی نہ ہو دیتے. بھائی جہاں لڑکیاں پیدا ہو انہیں چھوڑ دیں، اور جہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کروا دیں. تو اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ حکم فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے قتل کروائے گئے. تاریخ میں لکھا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ چھوڑ دیتے، اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتے. تو اب یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ 70,000 نوزائیدہ بچے حکم فرعون سے قتل کیے گئے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 70,000 نوزائیدہ بچے جب قتل ہوئے تب موسیٰ دنیا میں آئے. تو ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت، فقط ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 انسانی جانیں ہیں. تو جب فقط ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 انسانی جانیں ہیں تو پھر موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ اور جب موسیٰ کے پوری زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے تو ایک ایک نبی جو زندگی بتا گیا دین کو بچانے میں، ان کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اگر ان کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ کے دین کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ کے دین کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو حسین خود بخود سمجھ میں آئے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ پیغمبر
زندگیاں بتا گئے، خرچ کر گئے اس دین کو پہنچانے میں. آدم کی زندگی صرف ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں، نوح کی زندگی صرف ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں، ابراہیم کی زندگی خرچ ہو گئی اس دین کو لانے میں، محمد عربی کی زندگی خرچ ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں. تو 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگیاں صرف ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں. تو اب وہ حسین جو ایک دن میں پورے دین کو بچا لے جائے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ نبیوں کی زندگیاں خرچ ہو گئی دین کو پہنچانے میں، دین کو بچانے میں. تب وہ حسین جو ایک دوپہر میں پورے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لے جائے، اس حسین کی قیمت کیا ہوگی؟ تو جب ہم نے مقام حسین کو بیان کیا، حسین کی قیمت بتائی، حسین کا مقام بتایا، حسین کی فضیلت بتائی، تو جھنجھلا کے کہنے لگے کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحتوں سے کام لیتے تو جیسے پوری امت کی جان بچ گئی حسین کی بھی جان بچ جاتی. اب دیکھو کتاب میں ملا نے آرگومنٹ کیا بھیا، ملا نے، ٹھیک ہے بہت سمجھ رکھنا. ہم ملا سے مولا تک نہیں پہنچے گے آج کی تقریب میں. ہم ملا سے مولا تک ہی پہنچیں گے تو آج کی تقریب میں اس جگہ قبر میں ملا نہیں بچائے گا، مولا بچائے گا. جب ہم نے اپنے حسین کی اہمیت بیان کی، مرتبہ بتایا، مقام بلند بتایا، تو جھنجھلا کے کہنے لگا کہ حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا. جس طریقے سے پوری امت نے مصلحتوں سے کام لیا، اگر حسین بھی مصلحتوں سے کام لیتے تو حسین کی جان بچ جاتی. تو حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا. ہم نے کہا یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے حسین کی، کہ حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا. بھائی مصلحتوں سے تو کام تم لو، وہ جو وارث دین ہو، وہ جو وارث دین ہو وہ مصلحتوں سے کام نہیں لے گا، وہ عمل سے کام کرے گا، وہ عمل سے کام کرے گا، مشیت الہی میں چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر حسین مصلحتوں سے کام لیتے، جس طرح پوری امت نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، نعوذ باللہ، اگر حسین بھی مصلحتوں سے کام لیتے اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو حسین کی بھی جان بچ جاتی. ٹھیک، اس جملے نے اتنا تو بدلا دیا کہ جو پوری امت نے کیا وہ حسین نے نہیں کیا، اور جو حسین نے کیا وہ پوری امت نے نہیں کیا. بھائی اس جملے نے یہ تو بتایا نا کہ جو حسین نے کیا وہ پوری امت نے نہیں کیا، اور جو پوری امت نے کیا وہ حسین نے نہیں کیا. اچھا تو پوری امت نے کیا کیا؟ پوری امت نے کیا؟ تو جانتے تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، شراب خور ہے، اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. یعنی حکمران اس زمانے میں 1400 برس پہلے کی بات ہو رہی ہے. حکمران، دیکھو یہ مشکل فلسفہ ہے جو میں تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ تمہیدی گفتگو ہے اس لیے ضروری ہے کہ ذرا سا مقام حسین بن علی سمجھ میں آ جائے، فرش اعلیٰ کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، حسین میں گریا و ماتم سمجھ میں آ جائے. اس لیے میں نے جان کے یہ موضوع چھڑا. کل سے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں گے، لیکن آج کے تک مجھے اجازت دو کہ ان باتوں کو کسی حد تک تو تکمیل تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے، بہت توجہ رکھنا. دیکھو حکمران فاسق تھا، 1400 برس پہلے حکمران کیا تھا؟ فاسق کا گناہ گار تھا. ٹھیک ہے نا؟ مال غصب کروا رہا تھا، لوگوں کو قتل کروا رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بے گناہوں کو سولیہ چڑھوا رہا تھا، لوگوں کے املاک پر قبضہ کر رہا تھا، شراب خور بھی تھا، گناہ گار بھی تھا. لیکن اس زمانے میں 1400 برس پہلے کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر یزید کا گریبان تھام لے اور اسے تخت سے اٹھا کے پھینک دے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ حسین اٹھے اور یزید سے ٹکرا گئے.
بہت توجہ رکھیے گا، میں جملہ حل کرنا چاہ رہا ہوں، پھر سنو جملے کو. شراب کار تھا، گناہ گار تھا، فاسق تھا، فسق و فجور کر رہا تھا، املاک لوگوں کے غصب کر رہا تھا، لوگوں کے حق مار رہا تھا، ٹھیک، لیکن بہت توجہ رکھنا، لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے تخت سے اٹھا کے پھینک دے. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حکمران کے خلاف بغاوت کرے. بھئی ایسا ہے نہیں؟ تو مجھے جملہ کہنے دو کہ آج سے 1400 برس پہلے حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے. بھئی آج سے 1400 برس پہلے حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے، امت بزدل تھی. بھئی کوئی تو آگے بڑھ کے یزید کا گریبان تھام لیتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے. اور آج 1400 برس گزرنے کے بعد صورتحال بدل گئی. آج حکمران بزدل ہوتا ہے، عوام طاقتور ہوتے ہیں. بہت توجہ رکھنا، عجیب مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ رکنا نہیں ہے. بھائی کل 1400 برس پہلے حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے، اور آج 1442 میں صورتحال پلٹ گئی. آج کے دور میں حکمران بزدل ہوتا ہے. حکمران کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے. تمہیں حق ہے مجھ سے دلیل مانگ لو. اگر بزدل نہ ہوتا تو سی ایم ہاؤس کے چاروں طرف موبائل اسکواڈ کی ہوتی؟ اگر بزدل نہ ہوتا تو ایوان صدر کے لیے رینجرز کی سیکیورٹی کی ہوتی؟ ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا. عوام آج کے دور میں بہادر ہے، حکمران بزدل ہے. اور آسان کر دوں، بتا دوں کتنا بزدل ہے. اتنا بزدل ہے کہ عوام اسے زندہ باد کے نعروں سے لاتے ہیں اور مردہ باد کے نعروں سے بھگا دیتے ہیں. بھائی اتنا بزدل کہ عوام زندہ باد کے نعروں سے لے کر آئے اور مردہ باد کے نعروں سے بھگا دیا. تو کل حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے. بہت توجہ رکھنا، پھر کہہ رہا ہوں، یزید کے زمانے میں، بات کی بات ہو گئی 1400 برس پہلے، عوام بزدل تھے، حکمران جری تھا. 1400 برس گزرنے کے بعد صورتحال بدل گئی. آج حکمران بزدل ہوتا ہے، عوام بہادر ہوتے ہیں. تو مجھے بتلاؤ کہ یہ بہادری حسین کے علاوہ کسی سے سیکھی ہو تو اس کا نام بھی تو لو. ایسا ہی ہے بھیا. ابھی تو آواز ہے، بہت سے فیصلے کروں گا انشاءاللہ باپ نے محمد والے محمد. ابھی تو میں موضوع پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور ایسے ہی فیصلے نہیں کروں گا، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کروں گا. اس لیے کہ تم ہی نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. آج کہتا کہ میں زیادہ زحمت سمجھ نہیں دینا چاہتا ہوں. تو بہت توجہ رکھنا، کل حکمران جری تھا، آج بزدل ہے. تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ جو تم میں بہادری آئی، تم میں جرأت آئی، تو یہ کہاں سے آئی؟ حسین کے علاوہ کسی سے آئیے تو نام تو لو. ہمیں لسٹ تو پرووائڈ کرو. حسین سے ہٹ کر اگر کسی اور سے یہ ضرورت لی ہو تو اس کا نام تو بتلاؤ. جب میں نے پوچھا کہ حسین کے علاوہ تم نے کسی اور سے بہادری سیکھی ہو تو اس کا نام بتلاؤ. بہادری سیکھی ہو. بہادری کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ میدان میں ٹکے رہنا بہادری ہے، پہاڑ پہ چڑھ جانا بہادری نہیں ہے. تو حسین کے علاوہ کسی اور سے بہادری لی ہو، جرأت لی ہو، بتاؤ. تو جھنجلا کے کہنے لگے، جب ہم نے ڈیمانڈ کی نا کہ حسین کے علاوہ کوئی ایک نام تو بتلاؤ جس نے جرأت کی، بہادری لی، تو جھنجلا کے کہنے لگے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کمال نہیں تھا. اچھا بھی تمہیں کمال کس کا تھا؟ کہ یہ کمال اس گود کا تھا جس گود میں حسین پل گئے. پیچھے والے سامنے تو باہر کھڑے ہیں، بات بہت رہی ہے بھیا. آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور جملہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اسے کہ میدان غدیر میں نبی نے فقط ہاتھوں کو بلند نہیں کیا تھا، زبان سے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا.
گفتگو اس مرحلے پر رکنے والی ہے، لیکن جملے مکمل ہو جائیں جملے. تو ہم نے کہا نا کہ بھائی کسی اور کا نام بتاؤ، اس سے بات نہیں سیکھو. تو جانتے ہو کیا کہنے لگے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال نہیں تھا. کمال اس گود کا تھا جس گود میں حسین پل گئے. یعنی حسین میں جو جرت آئی وہ رسول سے آئی، بہادری آئی رسول سے آئی، حمیت آئی رسول سے آئی، علم آیا رسول سے آیا، شجاعت آئی رسول سے آئی، طہارت آئی رسول سے آئی. تو سب کچھ تو حسین میں رسول سے آیا. سب کچھ تو حسین میں رسول سے آیا. تو خود کہہ رہے ہو کہ سب کچھ حسین میں رسول سے آیا، اس کے باوجود کربلا میں شہید کر دیا. تقریر لکھ کر نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو حافظ نے آگے پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ بس ٹھوکر ہے نا. تو کیا کہنے لگے اس میں سیدنا حسین کا کوئی کمال نہیں تھا، کمال رسول اللہ کی گود میں تھا. یعنی حسین میں اگر حمیت آئی تو رسول اللہ سے آئی، شجاعت آئی تو رسول اللہ سے آئی، طہارت آئی تو رسول اللہ سے آئی، علم آیا رسول اللہ سے آیا. بھائی بہت توجہ رکھنا، یعنی جو کچھ حسین میں آیا وہ رسول اللہ سے آیا. حسین کی ذاتی خوبی نہیں تھی، یہ سب رسول کی گود کا کرشمہ تھا. کس کی گود کا کرشمہ تھا؟ رسول کی گود کا کرشمہ. ٹھیک. اب یہ جملہ پیچھے والا پڑھ کے کرو جو باہر حد نگاہ تک کھڑے. ٹھیک. بھائی کہہ رہے ہیں کہ حسین میں جو کچھ خوبیاں تھی وہ رسول کی گود کا کرشمہ تھی، حسین کی ذاتی خوبیاں نہیں تھی. تو میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں تمہاری بات سے خدا کی قسم اتفاق کرتا ہوں کہ حسین میں جو کچھ آیا وہ حسین کا ذاتی نہیں تھا، رسول اللہ کی گود کا نتیجہ تھا. لیکن اب اپنی بات سے پھرنا مت، بھائی اپنی بات سے پھرنا مت. بھائی تم نے یہی تو کہا نا کہ حسین کی ساری خوبیاں ذاتی خوبیاں نہیں تھی، رسول کی گود کا نتیجہ تھی. تو مجھے پتہ چل گیا کہ گود بناتی ہے، گود بگاڑتی ہے. پیچھے والے سامنے بھائی مجھے پتہ چل گیا کہ گود بناتی ہے، گود بگاڑتی ہے. اگر حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے؟ میرا بھی تو آرگومنٹ ہے نا بھائی، تو کام کی بات وہ لے لو اور لینے کے بعد وہی پلٹا دو. یعنی جس سکے میں اعتراض آئے اسی سکے میں جواب پلٹا دو. بھائی تم نے یہی تو کہا نا، تم نے مجھے اصول دے دیا کہ حسین کی ساری خوبیاں وہ ذاتی نہیں تھی، وہ سارا رسول کی گود کا کرشمہ تھا. چونکہ حسین رسول اللہ کی گود میں پلے اس لیے صاحب کمال بن گئے. تو میں آپ کے آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں، خدا کی قسم حسین کا کوئی کمال نہیں تھا، سارا کمال تھا رسول کی گود کا. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ گود بناتی ہے، گود بگاڑتی ہے. یعنی حسین کی خوبیاں ذاتی نہیں تھی، رسول کے گود کا نتیجہ تھی. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے تو حسین بن جائے، اور میرا محمد ابو طالب کی گود میں پل جائے تو رسول بن جائے. تو ایسا ہے یا نہیں کہ حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے، تم نے اصول دیا، میں نے نہیں بنایا، اصول تمہارا تھا، گود بناتی ہے گود بگاڑتی ہے. تو حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے تو حسین بن جائے، اور میرا محمد ابو طالب کی گود میں پل جائے تو رسول بن جائے. تو جس کی گود میں امامت اور رسالت پلے اس کا موازنہ مکے کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والوں سے نہ کرنا. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. بات ابو طالب تک آ گئی نا. تمہیں یاد ہے نا میرا مولا حسین بن علی میدان کربلا میں 2 وراثتیں لے کر آیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھ لیجیے. انہی کی قوت میں حسین پلا نا, بلکہ جوان ہوا. اب حسین کربلا آیا. کربلا جب میرا مولا حسین کربلا آیا تو دو وراثتیں لے کر آیا. دو وراثتیں, امامت رسول اللہ کی وراثت اور حسین کے بدن میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. میرے پاس جسٹیفائی کرنے کے بہت جملے ہیں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, امامت رسول اللہ کی وراثت, حسین کے بدن میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. اور اس بات کو یاد رکھنا کہ حسین نے کربلا کی جنگ ابو طالب کے خون سے جیتی ہے. اگلی تقریب میں جسٹیفائی کروں گا اس کو, بات کو اس مرحلے پہ میں نے روک دیا. حسین ابن علی تک بات آ گئی, بات حسین ابن علی تک آ گئی. اور طریقہ یہی ہے کہ اختتام مجلس پر ذاکر مصائب بیان کرتا ہے, سامع مصائب سن کر گریہ کرتے ہیں, پرسہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تمہیں یاد ہے کہ میرے 8ویں امام علی رضا نے محرم کا چاند دیکھا. ابھی تو ہوا ہے نا چاند, محرم کا چاند دیکھا, امامہ سر سے اتار کے رکھ دیا. کچھ دن اور گزرے, ایمان کھول لیا. کچھ دن اور گزرے, پاؤں سے نالے اتار دیے. کسی نے پوچھا فرزند رسول اتنے دن گزر گئے کربلا کو, عاشورے کو, آج تک گریہ کر رہے ہیں. تو جلال کے عالم میں کہنے لگے لے اللہ تنسونہ کما نزلتم الغدیر, ہم کربلا کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بلا بیٹھو. اور اس کے بعد جملہ کہا جملہ شبیر ان کنتا باقی علی شیء فابقی علی ذی الغریب. پوچھنے والے سن, تجھے ایک اصول بتا رہا ہوں, ان کنتا باقی علی شیء, جب بھی کبھی کسی چیز پر شے پر تجھے رونا آ جائے, فابقی جدی الغریب, تو سب سے پہلے میرے جد حسین پہ گریہ کرنا. سب سے پہلے میرے حسین پہ گریہ کرنا. 28 رجب کو جب میرا مولا مدینہ چھوڑ رہا تھا تو گریہ کرتا ہوا رخصت ہوا. یاد ہے نا تمہیں, مدینے سے قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا تھا. یزید کا خط آیا حاکم مدینہ کے نام, اس نے لکھا تھا کہ فلاں ابن فلاں سے بیعت لو, فلاں ابن فلاں سے بیعت لو, اور حسین ابن علی سے بیعت لو. تم نے محفوظ ہے اس کے اندر. نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ فلاں ابن فلاں ایسے راضی نہیں ہوگا, اسے ویسے راضی کر دینا. فلاں ابن فلاں وہ بھی بیعت پہ راضی نہیں ہوگا, اس کو اس طریقے سے راضی کر لینا. لیکن نیچے اس کے حسین ابن علی کے بارے میں لکھا تھا لیکن علی کا بیٹا حسین ہرگز بیعت پر راضی نہیں ہوگا. تو جواب میں حسین کا سر بھیجو. ظالم کی تحریر نے یہ تو بتلا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا بک سکتا ہے, علی کا بیٹا حسین نہیں بک سکتا. بس دو چار جملے آپ نے گریہ کیا وجہ تمام ہو گئی. روانگی ہے 28 رجب کو مدینے سے. ٹھیک ہے نا, جب طے ہو گیا کہ حسین مدینہ چھوڑیں گے, پلٹے دارالنوارا سے باہر آئے, عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کے دارالنوارا سے نکلے کہ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. حسین اپنے دولت سرا کے دروازے پہ پہنچے. گھر کے دروازے کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی زینب موجود تھی. جیسے ہی حسین گھر میں داخل ہوئے, گھبرا کے پوچھنے لگی بھیا کیا ٹھہری. کہا کہ بہن سفر اختیار کریں گے. عباس اور زینب سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے. اور اب راوی لکھتا ہے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے. آدھی رات کے قریب حسین اپنے دولت سرا سے باہر آئے. مدینہ چھوڑنا ہے نا, کون سا مدینہ جس کی گلیوں میں بھیا حسن کے ساتھ بچپن گزرا ہے. آسان نہیں تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑا. ٹھیک ہے نا, نصف شب کے بعد حسین اپنے حجرے سے باہر آئے, چلے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر کو اتار کے قریب آئے, اور آنے کے بعد سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ, نانا آپ پر میرا سلام ہو. دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھے. جس نے اقدس کو قبر سے متصل کیا اور پکار کے کہنے لگے نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا, نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. نانا روتے روتے
حسین کی آنکھ کھلی، یہ کہہ کے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. نانا رسول اللہ کی قبر کو ملا دیا. خود حافظ کا اب حسین چلے بھیا حسن کی قبر کی طرف. وہ حسن جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا ہے، آئے حسن کی قبر پر، سلام کیا بھیا حسن کو، ودا ہوئی. خدا حافظ کا حسن ٹھیک، رسول اللہ کی قبر مطہر کو خدا حافظ کا، حسن ابن علی کی قبر مطہر کو خدا حافظ کا. اب حسین کو اس ماں کی قبر کی طرف جانا ہے جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. خدا کی قسم راوی کہتا ہے کہ جب حسین اپنے نانا رسول اللہ کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جمع جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. اور جب رسول کی قبر تک چلے حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جم جم کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. لیکن وہی راوی لکھتا ہے کہ حسن کی قبر سے ودا ہو کر جب ماں کی قبر کی طرف دوڑے چلے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور آ کر قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نے فاطمہ کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی السلام علیکم یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب عالم. اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.